بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی. صدر گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں تمام انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں بدرجہ اعلیٰ موجود تھی. ذات مبارک میں نوح علیہ السلام کی سرگرمی، ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم دلی، یوسف علیہ السلام کسی درگزر، داؤد علیہ السلام کسی فتوحات، ایوب علیہ السلام کا صبر، سلیمان علیہ السلام کسی سلطنت، عیسیٰ علیہ السلام کسی خاکساری، یحییٰ علیہ السلام کا زہد اور اسماعیل علیہ السلام کی سبک روی کامل ظہور بخش تھی. الغرض ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد. جناب عالی، پھولوں کی پتیاں نہایت صاف اور شفاف ہیں، کوسے غزہ نہایت معصوم ہے اور چاندنی بہت زیادہ اجلی اور بے داغ ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ان سب سے زیادہ معصوم، پاکیزہ اور عفیف تھی، کیونکہ اس زمانے میں قوم نے محمد بن عبداللہ کو صادق امین کا خطاب دیا. جب آپ مکہ کے ایک اہم شہری تھے، حاضر جب کوہ صفا پر چڑھ کر آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت میں تمام مکہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن گیا، کالم گلوٹ مار دار سے گزر کر آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کی سازشیں کی گئی، لیکن آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیوں کے جواب میں دعائیں دی، مارنے والے کے حق میں کلمہ خیر فرمایا، قتل کرنے کے جواب میں ان جوان تھے ان کے گھر پہنچانے کا اہتمام کیا. کیا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کے اعلیٰ اخلاق کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ دریا ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا. تاج کے بازار میں پتھروں کی بارش سے آصف صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، گنڈے پھر آصف صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور لہو لہا کر دیتے ہیں. رشتہ آتا ہے اور بستی کو بیچ دینے کا حکم حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر بارگاہ نبوت سے جواب ملتا ہے کہ انہیں صفات کی طرح پین نہ کیجیے، شاید ان کی اگلی نسلیں اللہ واحد پر ایمان لے آئیں. الہی فضل کر گزار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہند جب سامنے آتی ہے تو اسے معافی کا پروانہ دے دیتے ہیں. ابو سفیان کے انگن جرائم کے باوجود اس کے گھر کو دارالامام قرار دیتے ہیں. اور مستقل مکہ کی اکڑوئی کرتے ہیں. جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھم ہو جاتی ہیں تو انہیں لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء کا جان بخش پیغام سنا کر دنیا کی تاریخ پر رحمت للعالمین کی مرسل کرا دیتی ہیں. وہ جس کے غلاموں نے کیسا قصہ کی قواعد چاک کر ڈالے، وہ جس کے نام لیواؤں نے شاہجہاں کے تک آدھا کر دیے، وہ جس کے مرکے گرم کر کے حق کو حکمرانی کے تخت پر بٹھا دیا، اپنے ہاتھ سے جوتے گاڑتا ہے، خردی چائے پی کر سوتا ہے، ایک مہینہ اس کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، فاقوں کی لذت سے شاد کام ہوتا ہے، راتوں میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کے پاؤں سوج جاتے، وہ جس کا نام سن کر شاہ کے بنے پر رضا طاری ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی روح کانپ اٹھتی ہے اور آتا کو اٹھ کر روتا ہے، امت کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے اور فضا حق کی ادائی کے لیے شب و روز بے چین اور برقرار رہتا ہے. وہ جمال کا حق و باطن ایک کو ایک ثابت ہوتا ہے. اسلام اور کفر کی کشمکش میں جس کا پاؤں میدان جنگ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا، جو عشق کا نام نہیں جانتا، جب مال غنیمت کے ڈھیر پر بیٹھتا ہے سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن خاتون جنت یعنی اپنی پیاری بیٹی کی قسمت چکی مشقت لکھ دیتا ہے. وہ جس نے زندگی کو زندگی بخش دی، چاہے کو نیکیوں سے بھر دیا، بلندی اور بستی پر نیکی کے پھولوں کی بارشیں کی، دنیا کو اپنے انوار سے بغیر نور کر دیا. اس کے گھر میں چاند یا سونا تو ایک طرح بسا اور کاش چراغ جلانے کو تیل بھی نہ ہوتا. سلام ہے اس پر جو امت کے لیے، سلام ہے اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام ہے اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام ہے اس پر جو خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. بس